بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے جماعت نہم کی اسلامیات کی جو نئی کتاب آئی ہے تو اس کا دوسرا باب حدیث شریف کے حوالے سے لے کر آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے تفصیلی جواب کے سوالات ہیں۔ ان میں پہلا سوال ہے، حدیث و سنت پر مضمون تحریر کیجیے۔ اس کا جواب ہے، لفظ حدیث کے لغوی معنی خبر، بات چیت اور نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی اقسام۔ حدیث کی 4 اقسام ہیں: حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، حدیث قدسی۔ سنت کے لغوی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سنت کو اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے۔ حدیث اور سنت کی اہمیت۔ اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سب سے بہتر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے طریقے پر پورے کیے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ہمیں ان پر چلنا ہے، انہی خطوط کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہماری کامیابی تب ہی ممکن ہے جب ہم اپنی عملی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیمات کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات و تعلیمات کو قبول کرنے اور منع کردہ چیزوں سے رک جانے کا حکم واضح طور پر دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے میری امت کی فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھاما، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سنت اور حدیث کا فرق۔ حدیث اور سنت کم و بیش ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں، صرف معمولی سا فرق ہے، یعنی حدیث عموماً قول اور سنت فعل و عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سنت و حدیث کے عملی زندگی پر اثرات۔ انسانی زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہایت اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، آدمی اپنی ضروریات اور اعمال کو پورا کرتا ہے۔ اگر ان اعمال میں سنت نبوی کا اہتمام کیا جائے تو یہ اعمال عبادت بن جاتے ہیں۔ سنت نبوی کے اہتمام سے انسانی صحت اور ماحول کی بہتری کا سامان ہوگا۔ سنت نبوی کی پیروی اختلافات کو دور کرنے اور یکجہتی پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، مددگار۔ سنت نبوی کے اتباع سے باطل اور شیطانی راہوں کی روک تھام ہوتی ہے، حق اور نیکی کے ماحول کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب پورا ہو گیا۔ یہاں سے دوسرا سوال ہمارے پاس شروع ہو رہا ہے کہ حدیث کی اقسام پر نوٹ تحریر کیجیے۔
یہاں پر بھی پہلے حدیث کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کہ لفظ حدیث کے لغوی معنی ہے خبر، بات چیت اور نئی چیز۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی چار اقسام: نمبر ایک، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، حدیث قدسی۔ حدیث قولی: حدیث قولی کا مطلب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا فرمان کو بیان کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سلام کو عام کرو۔ حدیث فعلی: حدیث فعلی کا مطلب جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ عمل اور طریقے کو بیان کیا گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو کیا ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نوش فرمایا اور پھر پانی سے کلی کی۔ حدیث تقریری کا مطلب ہے جس میں کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام انجام دیا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہ فرمایا ہو، تعریف نہ ہی اس کی تعریف کی ہو اور نہ ہی اس کی کوئی مذمت بیان کی ہو، بلکہ خاموشی اختیار کی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی یا اپنی رضامندی کا اظہار فرمایا ہو، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ابو عمیر تھا جس نے بلبل پال رکھا تھا اور وہ اس سے کھیلا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے یا آتے رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے بلبل پالنے اور اس کے ساتھ کھیلنے سے منع نہیں فرمایا۔ حدیث قدسی: حدیث قدسی کا مطلب جس میں معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اولاد آدم، تم میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ دوسرا سوال تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور یہ تفصیلی سوالات چل رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ہماری زندگی پر سنت سے مرتب ہونے والے اثرات پر نوٹ تحریر کیجیے۔ جواب: انسانی زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نہایت اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ ذیل میں کچھ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آدمی اپنی ضروریات اور اعمال کو پورا کرنے کی ہر حال میں کوشش کرتا ہے، پس اگر ان اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام کیا جائے تو یہ اعمال عبادت شمار ہوں گے۔ مثلا کھانے پینے کی ضرورت ہے، اگر سنت کی نیت سے باادب ہو کر دسترخوان پر بیٹھ کر اکٹھے اجتماعی کھانے کا اہتمام کیا جائے تو یہ کھانا عبادت بن جاتا ہے۔ سنت کے اہتمام سے انسانی صحت اور ماحول کی بہتری کا سامان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حلال و پسندیدہ چیزوں کے استعمال کرنے اور پاکیزگی و صفائی کا درس دیتی ہے، جس سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختلافات کو دور کرتے ہوئے یکجہتی پیدا کرتی ہے۔ تمام لوگوں کو عملی زندگی گزارنے کا مشترکہ دستور ملنے سے ان میں نہ اتفاقی ختم ہو جاتی ہے۔ سنت نبوی کے اتباع سے باطل اور شیطانی راہوں کی روک تھام ہوتی ہے، حق اور نیکی کے ماحول کو فروغ حاصل ہوتا ہے، جس سے تمام سماجی اور اخلاقی برائیوں کا سد باب ہوتا ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے مسائل میں سائنس نے بھی سنت کی تائید کی ہے۔
اگرچہ سنت کو سائنس کی تائید کی ضرورت نہیں، بلکہ سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو بطور تحفہ دی گئی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ تفصیلی جواب کے سوالات تھے۔ اب آپ کے سامنے کچھ مختصر سوالات اور ان کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سنت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں تحریر کیجئے۔ جواب ہے کہ سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستہ کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سنت کو اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے۔ حدیث اور سنت کی اہمیت۔ اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھنا ضروری ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو سب سے بہتر سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے اس طریقے کے مطابق پورے کیے جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجئے۔ جواب ہے، لفظ حدیث کے لغوی معنی ہیں خبر، بات چیت اور نئی چیز کے۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث کی اقسام۔ حدیث کی 4 اقسام ہیں: قولی، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، حدیث قدسی۔ سوال نمبر 3 ہے، سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجئے۔ جواب ہے، سنت کے لغوی معنی ہے طریقہ اور راستہ۔ اصطلاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے۔ جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار کیا ہو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے سنت کو اسوہ حسنہ کا نام دیا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مختصر سوالات میں اسوہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب ہے، اسوہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی عملی زندگی، نمونہ، مشعل راہ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، متن حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے کہ حدیث کی اصل عبارت کو متن کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عربی کے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ادا کیے ہوں، اس عبارت کو متن حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر حدیث یا ایھا الناس افشوا السلام وصلوا الارحام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، تو یہاں سے لے کر بیٹا یہاں تک جو ہیں یہ حدیث کے اصل الفاظ ہیں جن کو متن کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، سند حدیث کی تشریح کریں۔ جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جن لوگوں نے یہ احادیث بیان کی ہیں ان کو راوی کہا جاتا ہے، اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے ان عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں یہ جو عبداللہ بن سلام ہے تو یہ راوی ہیں، اور اس نام کو یہ جو ہے ان کو سند حدیث بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ راوی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، راوی ان صحابہ اور صحابیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر آگے بیان کی ہو، اس کو آگے لوگوں تک پہنچایا ہو۔ ان حدیث بیان کرنے والے تمام حضرات کو راوی کہا جاتا ہے۔ جیسے عن عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اس میں عبداللہ بن سلام راوی ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، حدیث جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، وضاحت کریں۔ جواب ہے اس سوال کا کہ اس سے مراد وہ سنت عمل ہے جو لوگوں کے رواج سے ختم ہو چکا ہو اور اس کے مقابلے میں جہالت عام ہو گئی ہو۔ اب
کوئی شخص اس سنت عمل کو اختیار کرتا ہے تو بے دین اور جاہلوں کی طعن و تشنیع اور الزام تراشی وغیرہ کا مورد بنتا ہے، یعنی وہ اس پر الزام تراشیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں کی باتیں سن سن کر بے چین ہو جاتا ہے، مگر وہ سب کچھ برداشت کرتا ہے اور سنت رسول کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا۔ تو ایسے شخص کو اس سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ بیٹا ہمارا آخری سوال تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کے ساتھ یہ باب دوم احادیث کا جو ٹاپک ہے یہ مکمل ہو گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ اور طلبہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔